لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو صحیح ترغیب اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 3951 یاد رکھے، مت سمجھے کہ مجھے فلاں کے فتوے سے فائدہ ملے گا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرشتے آ کے مجھے لے گئے، معراج کی سیر کروائی اور مجھے کہنے لگے اصعد، اس پہاڑی پہ چڑھیے۔ میں جب پہاڑ کے اوپر چڑھا فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ، میں نے چیخ و پکار سنی۔ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتِ، میں نے کہا یہ چیخ و پکار کس بات کی ہے؟ قال هذا عواء اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے وہاں سے آگے لے کے آئے، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ معلقین بِعَرَاقِيهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھیں، تسیل اشداقهم دما، اور ان کی باچوں سے خون بہہ رہا تھا، الٹے بھی لٹکائے ہوئے اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، یہ لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتا ہے وہ الٹا لٹکایا جائے گا، اس کی باچھوں کو چیرا جائے گا، اس سے خون بہہ رہا ہوا اللہ کے رسول نے دیکھا۔ تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل جاتا کہ فلاں نے روزہ نہیں رکھا، کوڑے لگاتے تھے۔ کن کو؟ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے توفیق بھی دی، زندگی بھی دی، بالغ بھی ہو گئے اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ کہا ہم تو کننا نصوم الصبیان، ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، بچے حالانکہ برداشت نہیں کر پاتے تو ہم ان کے لیے روئی کے کھلونے بناتے اور اس طرح کھیلیں تاکہ شام تک وہ روزے کو نبھا سکیں۔ تو روزہ نہ رکھنے والا بہت بڑا محروم ہے، جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی کہہ دے کہ مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں رکھوں گا، تو یہ شخص تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ